بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو دعوت توحید دینے کی ذمہ داری لگائی تھی وہ مکہ مکرمہ میں 13 سال محنت اور طرح طرح کی تکالیف برداشت کرنے کے بعد بھی پوری ہوتے نظر نہ آ رہی تھی۔ چنانچہ بہت اذیتیں اور تکالیف برداشت کرنے کے باوجود بھی بہت کم لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ جب اہل ایمان کفار مکہ کی تکالیف سے تنگ آ گئے اور ایک عرصہ تک وہ طرح طرح کی مصیبتیں برداشت کرتے رہے، یہاں تک کہ 3 سال تک شعب ابی طالب میں محصور رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو ہجرت کرنے کی عام اجازت دے دی۔ ہجرت کے معنی چھوڑ دینے کے ہیں۔ ہجرت کی تعریف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنا وطن چھوڑ کر جہاں آزادانہ دین اسلام کے احکامات پر عمل کیا جا سکے چلے جانا ہجرت کہلاتا ہے۔ اسلام میں پہلی ہجرت حبشہ کی طرف اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے مسلمان چوری چھپے ہجرت کرنے لگے تاکہ کفار مکہ اہل ایمان کو نقصان نہ پہنچائیں، یہاں تک کہ اکثر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین مدینہ منورہ ہجرت کر گئے۔ قریش کو جب اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے دارالندوہ میں باہمی مشاورت کی تو انہوں نے مختلف آرائیں دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باندھ کر قید کر دیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جلا وطن کر دیا جائے، نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ اسلام کا سخت ترین دشمن ابو جہل نے کہا کہ قریش کے ہر قبیلے سے ایک شخص کا انتخاب کیا جائے اور وہ سب مل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیں تو خون سب قبائل پر ہوگا اور بنو ہاشم کس کس کا مقابلہ کریں گے، انہیں انتقام لینے کی جرت بھی نہ ہوگی، اور اس کام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا جائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز کے لیے گھر سے باہر تشریف لائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ کفار کے نوجوانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا۔ اسی رات حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، کفار کی سازش کے بارے میں بتایا اور مدینہ منورہ کو ہجرت کر جانے کا حکم خداوندی سنایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر اہل مکہ کی کچھ امانتیں تھیں ان کے سپرد کیں اور فرمایا کہ میں آج مدینہ منورہ روانہ ہو جاؤں گا، آپ میرے بستر پر سو جائیں، صبح کو سب کی امانتیں ان کے سپرد کر دینا اور پھر مدینہ منورہ آ جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لائے تو کیا دیکھتے ہیں کہ کفار مکہ کے نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مٹھی بھر مٹی لی اور سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرتے ہوئے ان کی طرف پھینکی اور وہ آنکھیں مسلتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں نظر نہ آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم میں تشریف لائے، کعبۃ اللہ کو الوداع کہہ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سواری اور ضروری سامان سفر تیار کر رکھا تھا، ساتھ لیا اور چل پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ سے تقریباً 3 میل دور غار ثور کے پاس پہنچے۔ جبل ثور پر موجود غار ثور میں روح پوش ہو گئے۔ اس غار میں 3 دن تک قیام پذیر رہے۔ قریش مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے اس غار پر پہنچے، لیکن غار پر مکڑی نے جالا تن دیا تھا۔
اور کبوتر نے اس پر انڈے دے رکھے تھے، جس کی وجہ سے کفار کو یہ خیال آیا کہ غار کے اندر کوئی نہیں ہے۔ کفار مکہ کے قدموں کی آوازیں غار کے اندر آئیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے گھبراہٹ کا اظہار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، جس کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں کیا، غم نہ کیجئے، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی 3 رات غار میں ساتھ رہے تھے۔ وہ صبح ہوتے ہی مکہ مکرمہ چلے جاتے، حالات معلوم کرتے اور رات کو واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پوری معلومات دیتے تھے۔ چوتھے دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ 2 اونٹنیاں لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یکم ربیع الاول 622 ہجری کو مدینہ منورہ روانہ ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکہ مکرمہ سے ہجرت کی خبر جب کفار کو ملی تو انہوں نے یہ اعلان عام کروا دیا کہ جو بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ یا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو گرفتار کر کے لائے گا تو اس کو 100 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ اس انعام کو حاصل کرنے کے لیے بہت سے کفار نکل پڑے۔ اسی طرح ایک لالچی شخص انعام کا اعلان سنتے ہی گھوڑے پر سوار ہو کر نکل پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش کرتے کرتے قریب جا پہنچا اور زمین میں دھنس گیا۔ یہ سراقہ بن جعشم تھا۔ چنانچہ سراقہ بن جعشم نے اسے برا شگن سمجھا، دوبارہ کوشش کی اور پھر زمین میں دھنس گیا۔ 3 بار کوشش کی اور تینوں دفعہ ہی اس کے گھوڑے کے قدم زمین میں دھنس جاتے تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معافی مانگی اور امان طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اسے امان دے دی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے خوشخبری بھی دی کہ تیرے ہاتھ میں کسریٰ کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یہ دلکش خوشخبری حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد حکومت میں پوری ہوئی تھی۔ مکہ مکرمہ سے ایک اور شخص اپنے 70 ساتھیوں کے ہمراہ انعام کے لالچ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گرفتار کر کے انعام حاصل کرے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے بعد وہ اور اس کے سب ساتھی مسلمان ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہجرت کا سفر طے کرتے ہوئے 8 ربیع الاول کو قباء کی بستی میں پہنچے، جو مدینہ منورہ سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر تھی۔ مدینہ منورہ کے مسلمان روزانہ صبح سویرے پہنچتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کا انتظار کرتے اور شام کو اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے تھے۔ ایک دن ایک یہودی نے ایک بڑے قافلے کو دیکھا اور سمجھ گیا کہ یہ وہی قافلہ ہے مسلمان جس کا انتظار کر رہے ہیں، تو اس نے لوگوں کو پکارا کہ اے اہل یثرب، وہ قافلہ آ گیا ہے جس کا تم انتظار کر رہے تھے۔ چنانچہ اہل مدینہ اس کی آواز کو سنتے ہی دوڑ پڑے اور نعرہ تکبیر لگاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بستی میں 14 روز قیام فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بستی قباء میں مسجد کی بنیاد رکھی، جو مسجد قباء کے نام سے معروف ہے۔ قرآن کریم نے اس مسجد کی تعریف کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسجد میں 2 رکعت نفل پڑھنے کو مقبول عمرہ کا ثواب قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس مسجد کی تعمیر میں شریک تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی قباء میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ ملے تھے۔ جمعۃ المبارک کے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستی قباء سے روانہ ہوئے
اور بنو سالم کے محلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہر گئے، خطبہ دیا اور پہلا جمعہ باجماعت ادا فرمایا، اور یہ جمعۃ المبارک کی پڑھی جانے والی نماز تاریخ اسلام کی پہلی نماز جمعہ تھی، جس میں تقریباً 100 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ اسی مقام پر خوبصورت مسجد جمعہ تعمیر کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ننیالی خاندان بنو نجار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری پر بے انتہا خوش تھا، اور اس خاندان کی بچیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر گیت بھی پڑھ رہی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ میں داخل ہو رہے تھے تو ہر ایک شخص کی یہ آواز تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں تشریف لائیں، مہمان بنیں اور قیام فرمائیں، اور ہر ایک فرد کی یہ خواہش تھی کہ یہ سعادت اسے مل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ میری اونٹنی اللہ کی طرف سے مامور ہے، اس کا راستہ چھوڑ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہاں اور جس کے گھر میں یہ اونٹنی بیٹھے گی میں اس کے گھر میں قیام کروں گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اونٹنی کی مہار بھی چھوڑ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں بیٹھ گئی، اور یہ سعادت انہیں حاصل ہو گئی۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حجروں کی تعمیر تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہاں مقیم رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہاں آمد سے پہلے اس شہر کا نام یثرب تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اس شہر کا نام مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہر ہو گیا۔ مہاجرین صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اپنے اموال، مکانات اور کاروبار سب کچھ چھوڑ کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر آئے۔ ان اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، اور بے سر و سامانی کی حالت میں مدینہ منورہ پہنچے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو آباد کرنے اور پھر سے انہیں معاشی طور پر مستحکم کرنے کے لیے عمدہ اخلاق کا طریقہ فرمایا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مہاجرین اور انصار کو جمع فرمایا۔ ان اصحاب کی تعداد تقریباً 100 تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے درمیان رشتہ اخوت قائم فرمایا، اور انصار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے فرمایا کہ یہ تمہارے بھائی ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انصاری اور ایک مہاجر صحابی کو بلاتے اور فرماتے تم دونوں بھائی ہو۔ انصاری صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے کمال ایثار کا ثبوت دیا اور اپنے بھائی کو اپنے ساتھ گھر میں لے گئے۔ انہوں نے اپنے اموال، باغات اور کھیت میں سے آدھا حصہ اپنے بھائی کو پیش کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد سب سے پہلے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعمیر فرمائی، اور اس کے ساتھ ساتھ ازواج مطہرات کے لیے حجروں کی تعمیر بھی کی گئی۔ یہ حجرے تقریباً 7 ہاتھ چوڑے اور 10 ہاتھ لمبے تعمیر کیے گئے۔ ان کی چھتیں تقریباً 8 ہاتھ اونچی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں 7 ماہ قیام فرمانے کے بعد ازواج مطہرات کے ساتھ انہی حجروں میں منتقل ہو گئے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حجروں کی زمین 2 یتیم بچوں کی تھی، جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خرید فرمایا، اور پھر اس زمین پر تعمیرات کی گئیں۔
اس زمین کی قیمت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جیب خاص سے ادا فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس کی تعمیر میں حصہ لیا۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمارت بہت سادہ، کچی دیواریں اور کھجور کے پتوں سے اس کی چھت ڈالی گئی تھی۔